ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عزت، علم، آزادی، خوشحالی اور صحت کی دعا مانگیں۔ جو قدرتی حسن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ یورپ میں بلند ترین پہاڑ کی اونچائی 5000 میٹر ہے، جبکہ پاکستان میں 7500 میٹر کے 30 پہاڑ ہیں۔ دنیا میں 8000 میٹر کے 14 پہاڑ ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جس میں ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد موسم بدل جاتا ہے۔ جقبہ آباد میں 50 سینٹی گریڈ گرمی پڑتی ہے اور عین اس وقت ناگا پربت، K2، ہندوکش اور راکا پوشی کا درجہ حرارت -50 ڈگری ہوتا ہے۔ ملک میں بے یک وقت صحرا بھی ہیں، سمندر بھی، دریا بھی۔ میدان میں یہ سرسبز پہاڑ بھی، خشک اور بنجر چوٹیاں بھی، اور برف کی ایسی غاریں بھی جن میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس میں جدید ترین تہذیب 5000 سال پرانی سویلائزیشن کے ساتھ سانس لیتی ہے۔ اس میں موہنجو دڑو بھی ہے، بدھ مت کی قدیم یونیورسٹی بھی، اور سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش بھی، اور ایسے پہاڑ بھی جن کے پتھروں پر آج تک طوفان نوح کے نشان موجود ہیں۔ دنیا میں اس وقت 200 کے قریب ممالک ہیں، جن میں پاکستان ایک ملک ہے جو روس سے کم از کم 10 گنا چھوٹا، لیکن اس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے، خوبانی، کپاس، گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے، پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے 5ویں، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6، آم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، ٹیکسٹائل اور چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں نمبر ہے۔ گندم کی پیداوار کے لحاظ سے 9ویں اور کینو کی پیداوار کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے براعظم افریقہ کی پیداوار سے زائد اور براعظم جنوبی امریکہ کی پیداوار کے برابر ہے۔ پاکستان دنیا میں صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 55ویں نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے اور تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر۔ اس کے گیس کے ذخائر ایشیا میں 6 نمبر پر ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی میں پہلے، دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بھی، اور دنیا کے ان 2 ممالک میں سے ایک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنے ہیں۔ یہ ملک کوئی عام ملک نہیں، اس ملک کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ یہ ملک 50 لاکھ شہداء کی قربانیوں سے تعمیر ہوا۔ آپ کے دشمن آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مایوس کبھی مت ہونا، اس ملک پر سایہ ذوالجلال ہے۔ اس ملک پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ اس ملک کو T20 کا چیمپئن بنوا دیتا ہے۔ پوری قوم دیوانوں کی طرح اس وطن کی مٹی پر اپنا تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داری کو جانیے، کون خوش نصیب ہوتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب ہیں۔ ہمارا K2 اکیلا ہمارے تمام قرضے اتار سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہم فیری میڈوز سے اربوں روپے کما سکتے ہیں، ہم نے آج تک اس پوٹینشل کو استعمال نہیں کیا۔ ہم صحت کو انڈسٹری نہیں بنا سکے۔ آج ہم وطن عزیز کا وہ رخ پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جائیے گا نہیں کہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے YouTube پر ہمارا اسپائڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں۔ شاہراہ قراقرم چین اور پاکستان کے انجینئروں کا کمال ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر شاہراہ ہے، 806 کلومیٹر پاکستان اور 494 کلومیٹر چین میں، جو حویلیاں سے شروع ہو کر چین کے شہر کاشغر پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی شاندار اور حیران کن سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ چین اور پاکستان کے 25,000 کارکنوں نے سنگلا پہاڑ توڑ توڑ کر بنائی ہے۔ اس کی تعمیر کے دوران سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ 1979 میں چین کا جدید ترین دنیا کے ساتھ پہلا زمینی رابطہ تھا۔ اس سڑک نے پاکستان اور چین کے لوگوں کی زندگی میں شاندار کردار ادا کیا۔ چین 80 کی دہائی تک دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی فلائٹ چین جاتی تھی اور نہ ہی چین اترتی تھی۔ چین کے مسلمان عمرہ اور حج کی نعمت سے محروم تھے۔ چین میں قرآن کی اشاعت نہیں ہوتی تھی۔ اس سڑک نے چین کے مسلمانوں پر عمرہ، حج اور قرآن کا راستہ کھول دیا۔ چینی مسلمان شاہراہ قراقرم پر بسوں، گھوڑوں اور پیدل سفر کرتے ہوئے راولپنڈی آتے اور جہاں سے PIA کے ذریعے مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے۔ یہ لوگ واپسی پر پاکستان سے قرآن کریم کے نسخے بھی لے جاتے۔ چینی حاجیوں نے پاکستان میں چینی مصنوعات بھی متعارف کرائیں۔ راولپنڈی کالے روڈ پر ان کی سرائیں ہوتی تھی، جسے اب چائنا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ فلائٹ تک ان سراؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ دن کو اپنا سامان سرائے کے باہر سجا کر بیٹھ جاتے۔ پاکستانی یہ سامان خریدتے، شام کے وقت یہ سرائے کے اندر چلے جاتے۔ اس سامان میں سنہری رنگ کا سیفٹی ریزر بھی ہوتا تھا۔ پاکستان کی ایک نسل نے اس سیفٹی کے ذریعے شیو کی ہوگی۔ یہ سیفٹی ہمارا چین کے ساتھ پہلا باقاعدہ تجارتی تعارف تھا۔
یہ تو عارف کراکرم کی مہربانی سے ہوا۔ ویورز، آپ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سکردو، چترال، کیلاش، نران، کگان، خپلو، ہنزا اور دسائی کا وزٹ کریں۔ آپ ان علاقوں کے صحرا میں گم ہو کر رہ جائیں گے۔ کچورا کے مقام پر شنگریلا کے نام سے ایک چھوٹی سی جنت حقیقتاً دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے غیر ارادی طور پر اس مقام کا تقابل پاکستان کے شمالی علاقوں سے کرتے رہیں گے اور آخر میں ہر بار اس نتیجے پر پہنچیں گے ہمارے علاقے یورپ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شمالی علاقہ جات کی صورت میں زمین پر جنت کا عکس اتارا ہے۔ آپ کو شفاف پانی کے بے شمار چشمے، آبشاریں، جھیلیں ملتی ہیں، سیبوں، خوبانیوں کے درخت۔ آپ ایک مرتبہ خوبانی کھا لیں پھر کبھی اس کا ذائقہ بھولیں گے نہیں۔ کیلاشی دوشیزائیں پریوں کی طرح رنگ برنگے پہنوں میں ملبوس حیرانی سے سیاحوں کو دیکھتی ہیں اور کئی سیاحوں کو دیکھتے ہی کسی درخت یا دیوار کی اوٹ میں ہو جاتی ہیں۔ کیلاشی جو سکندر اعظم کے وارث مانے جاتے ہیں، سالانہ چلم جوشی میلے میں رقص اور مذہبی رسومات ادا کرتے نظر آتے ہیں جو مئی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک میدان میں اپنا ثقافتی لباس پہن کر ڈھول کی تھاپ پر مکسور رقص کرتے ہیں اور ہم میں سے جس شخص نے جاگتی آنکھوں سے گلگت بلتستان کے ضلع دیر میں واقع پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت کے عین دامن میں فیری میڈوز نہیں دیکھی، وہ بدنصیب انسان ہے۔ آپ کو بے شمار ملکی اور غیر ملکی سفر ناموں میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ کراکرم کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں، دوسری طرف گہرائی میں دریا سندھ۔ اسلام آباد سے گلگت تک 628 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ سفر انتہائی کٹھن ہے۔ چلاس خشک بنجر اور سنگلاب پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ رائے کوٹ برج یہ مقام فیری میڈوز کا بیس کیمپ ہے، یہاں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ عام گاڑیاں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتی، چنانچہ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور باقی سفر مقامی جیپوں پر طے ہوتا ہے۔ رائے کوٹ برج پر مقامی لوگ جیپوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جیپوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ سسٹم بنا رکھا ہے۔ یہ اپنی اپنی باری پر مسافر اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے ریٹس بھی طے کر رکھے ہیں۔ شروع میں ریٹس زیادہ لگے گا لیکن جب تاتو گاؤں پہنچیں گے تو یہ لوگ اس کرائے کے حقدار محسوس ہوں گے۔ آپ پانی کو دو پہاڑوں کے قدموں میں بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ تاتو اس سفر کا واحد سٹاپ اوور ہے جو سلفر کے گرم چشمے کی وجہ سے تاتو یعنی گرم کہلاتا ہے۔ تاتو خوف کے سفر میں امن کا بہت بڑا جزیرہ ہے۔ جیپوں والے وہاں اتار دیتے ہیں۔ اینڈ پوائنٹ پر پورٹر اور گھوڑے بھی دستیاب ہیں۔ یہ مشکل سفر ہے، آکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے لیکن سفر کے مناظر انتہائی خوبصورت، جگہ جگہ پانی کے جھرنے، چیڑ اور پائن کا جنگل ہے۔ دور ناگا پربت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراگاہ یعنی فیری میڈوز کہا تھا۔ یقیناً اس جگہ میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہے جو یورپ میں نہیں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ایک موڑ کے بعد فیری میڈو آ جاتا ہے۔ پہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ 16-17 ہزار فٹ کی بلندی پر دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ناگا پربت آپ کے سامنے بادلوں کی چادر سرکتی ہے۔ بلندیوں پر برف نے سفید ابا اوڑھ رکھی ہے اور اس کے درمیان فیری میڈو ہے، ایک چھوٹا سا سرسبز میدان، لکڑی کے چند مکانوں کے گرد جھرنے، ندیاں اور چشمے بہہ رہے ہیں۔ ارد گرد گھوڑے اور بھیڑیں چرتی ہیں۔ ایک ندی جھیل میں اترتی ہے، جھیل کی سطح پر درختوں کا سبزہ، پیچھے تراہیاں اور جنگل میں اٹھتا دھواں جو ماحول کو مزید رومانٹک بنا دیتا ہے۔ فیری میڈو ایک طویل، جیتی جاگتی، دھڑکتی ہوئی پینٹنگ ہے۔ آپ اس کیفیت میں کتنی صدیاں گزار دیں گے کاؤنٹ نہیں کر سکیں۔ اس کو دیکھنے میں کوئی ایسا منتر ہے، ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہے۔ فیری میڈوز میں ہٹ کی شکل کے ہوٹل ہیں۔ ان ہٹ سے ناگا پربت پوری طرح ناگا نظر آتا ہے۔ ناگا پربت محض ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک طلسم ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ طلسم 200 سال سے کو پہماؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اسے کلر ماؤنٹین، قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ناگا پربت شمالی علاقہ جات کی چار اطراف سے اپروچیبل ہے لیکن فیری میڈو اس کی مشکل ترین اپروچ ہے۔ 1895 میں برطانوی کو پیما اسے سر کرنے کے لیے نکلا لیکن ٹیم سمیت اس کی برف میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کو پیماؤں کی قطار لگ گئی، جو گیا وہ پھر واپس نہ آیا۔ آج تک صرف 2 ٹیمیں اس کے دامن کو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہوئی ہیں، ایک 1953 اور دوسری 1995 میں۔ باقی تمام اس کی برف میں ہڈیاں بن کر دفن ہو گئے۔ فیری میڈو میں سردی ہوتی ہے، دن کے وقت درجہ حرارت 4-5 ڈگری ہوتا ہے اور رات کو یہ منفی میں چلا جاتا ہے۔ آپ لکڑیاں جلا کر ہاتھ تاپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
फेरी मेडो से 1 घंटे की मुसाफत पर ब्याल कैंप आता है। ये नागा पर्वत का सेकंड लास्ट कैंप है। इसका रास्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में शुमार होता है। ये दरख्तों के दरमियान निस्बतन खुली जगह है जहाँ किसी मेहरबान ने हट्स बना रखे हैं। आप हट्स के दरमियान बेंचों पर बैठ जाएं। ब्याल से 3.5 घंटे की मुसाफत पर नागा पर्वत का बेस कैंप है। ये सीधी और मुश्किल चढ़ाई है। ब्याल के बाद पानी और ऑक्सीजन दोनों खत्म हो जाते हैं। आप नागा पर्वत के बेस कैंप जाना चाहते हैं तो आपके पास पानी का जखीरा होना चाहिए, वरना ब्याल से वापस फेरी मेडोज चल पड़ें, लेकिन आप अपना दिल, अपना एहसास ब्याल ही छोड़ेंगे। जहाँ जिंदगी की कोई टाइम लाइन नहीं, कोई डेड लाइन नहीं, जहाँ कोई बिल नहीं, कोई फोन कॉल और कोई गुरती ही आंख नहीं, जहाँ किसी का इंतजार नहीं, जहाँ वक्त बर्फ में जमकर ठहर जाता है। ये अजीब जादू नगरी है। अब वापसी के लिए बाबूसर टॉप की तरफ मुड़ जाएं। बाबूसर टॉप शुमाली इलाका जात का बुलंद तरीन दर्रा है। इसके एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान और दूसरी तरफ कागान की वादियां हैं। बाबूसर टॉप पर साल के 12 महीने बर्फ की तहें जमी रहती हैं। आपके सामने बाबूसर टॉप की सफेद पोस्ट चोटियां, दाएं हाथ बर्फ और बाएं हाथ गिलगित बल्तिस्तान की वादियां और पहाड़ हैं। ये भी आपकी जिंदगी का एक शानदार लम्हा होगा। ये भी तस्वीर बनकर आपके जहन में महफूज हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार मंजर जो ही बाबूसर टॉप की दूसरी तरफ मुड़ेंगे, दरियाए कुनहार की वादी अपना घूंघट आपके सामने खोल देगी और मुंह से बेख्तियार चीख निकल जाएगी। ये एक लाइफ टाइम तजर्बा होगा। सामने दर्जनों सफेद पोश पहाड़ियां, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ, डलवानों पर सब्जा और सब्जे की आखिरी लाइन पर पानी का ये लाजवाब मंजर है। ये पिक्चर पोस्ट का मंजर है। कदमों में दूर तक नदी बहती है और ऊंचाई से यूं महसूस होती है जैसे किसी शरारती बच्चे ने टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी हो। ये मंजर जिंदगी के तमाम देखे चखे छुए मनाजर का बाप है। आप अपने दिल, याददाश्त, आंखों को कैमरा बना लें। आप अपने वजूद में इस मंजर की ठंडक मिठास को महसूस करेंगे। जायका सिर्फ खटास, मिठास और तुरश नहीं होता, ये बिछड़े हुए बेनाम रिश्तों की सुलगती हुई याद भी होता है। आपने बाबूसर टॉप तक पहुंचने से पहले ये सब कुछ सुन रखा होगा, लेकिन आप उसे महसूस उस दिन करेंगे। वो आंखों से लेकर रूह तक एक ऐसा सरशार कर देने वाला लम्हा होगा। बाबूसर टॉप से नरान तक 1 घंटे का सफर है। नरान से बालाकोट तक दोनों अतराफ पहाड़ सब्ज भी हैं और खूबसूरत भी। लोगों ने पहाड़ काट कर खेत बना रखे हैं। ये खेत सब्जे की लंबी ऊंची सीढ़ियां हैं। इन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रेशम की तरह अपना रंग बदलते हैं और आप एक झलक में सब्जे की 4 तहें देखते हैं और आपको ये मंजर बाबूसर टॉप से बालाकोट तक मुसलसल मिलता है। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक रस्से की सीढ़ियां बिछा दी हैं। आज एक बच्चा भी माउंट एवरेस्ट की बुलंदियां छू सकते हैं। दुनिया भर से हजारों सियाह और कोह-पैमा हर साल नेपाल जाते हैं। नेपाल को कई मिलियन डॉलर देकर वापस जाते हैं। पाकिस्तान का लोकल सियाह भी गर्म तपते हुए शहरों से निकलना चाहता है, लेकिन इसके लिए रहनुमाई का कोई निजाम है और ना ही सड़क। चुनाचा ये कड़ाई गोश्त खाकर अपनी गर्मियां लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में गुजार देता है। हम अगर सियाहती सनत को डेवलप करें तो हम खुशहाल भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए विजन और फोकस चाहिए और हमारी क़यादत में इन दोनों का फुकतान है। ये अपनी हिरस के नागा पर्वत को पजामा पहनाने में मसरूफ हैं। इन्हें पाकिस्तान का नागा पर्वत खाक नजर आएगा। ये थी पाकिस्तान के मुतल्लक मेरी अदना सी कोशिश। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए अपनी राय का इजहार करें। मुझे दें इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।